ایک تو جیسے علم میں ہے کہ ہماری جو پہلی مجلس ہوتی ہے خصوصی طور پہ مہینے کی، اس میں درود شریف کا جو دوست احباب نے اہتمام کیا ہوتا ہے، استغفار کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی خصوصی دعا بھی کرتے ہیں، اور من جملہ دوسری دعائیں بھی اس کی برکت سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ کے فضل سے تقریباً 1 کروڑ 24 لاکھ سے زیادہ درود پاک پڑھا گیا، اور تقریباً 5 کروڑ 64 لاکھ سے زیادہ استغفار ہوئی۔ بار بار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف ترغیب کے لیے ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہمارا کیا درود شریف، یہ اگر 1 کھرب بھی درود شریف ہو تو ان کی شان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر بہرحال یہ ترغیب کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو استغفار کا سلسلہ شروع کیا تھا الحمدللہ، اور وہ جاری ہے، اور اس وقت تو اور جاری رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جو شروع کیا تھا اس کی بنیاد تھی کہ جب یہ سیلاب آیا تو یہ توجہ دلانے کی کوشش تھی کہ دراصل یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو ظاہری سبب سے جوڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے بھی۔ قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جہاں یہ دنیا دار الاسباب ہے اور ہمیں حکم ہے کہ اسباب اختیار کریں، مگر اس سے پہلے مسبب الاسباب سے رجوع کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو حالات آئے ہیں یہ کیوں ہیں۔ یا دوسری بات جو اس سے منسلک ہے، میں ایک تو سیلاب سے وہ بات تھی سیلاب کی، اور دوسری جو ہے کہ یہ ابھی جو عذاب الہی پوری امت پہ ہے، تفرقے کا عذاب، اور ہمارے ملک پہ بالخصوص یہ آتا ہے روایت میں کہ تمہارے اعمال تم پر حاکم ہیں۔ جو ہم پہ حاکم آتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں، دراصل یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہم بڑی آسانی سے صاحب اقتدار کو فلانے سیاستدان فلانا اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، مگر اول یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب ہم میں سے ہی ہیں، ایک بات۔ دوسرا، یہ کیوں ایسے ہیں؟ یہ اس واسطے ایسے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، ہم نے رجوع اللہ چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق کاٹ لیا، تو اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے آ گئے۔ تمہارے اعمال تم پر حاکم ہیں۔ آج جو پریشانی ہم پہ آئی ہوئی ہے امت میں، تفرقہ بالخصوص، اور ہمارے ملک میں ایک عجیب تفرقہ پیدا ہوا ہے اس پہ، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے اس وقت پوچھا، مجھے میسیجز کیے کہ حضرت اس وقت ہم کیا کریں، بڑے کنفیوزڈ ہیں، کیا کریں۔ تو اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رہنمائی صحابہ کے اعمال سے ملے گی، عمل سے ملے گی، قرآن اور سنت سے ہی ملے گی۔ اول تو پہلی ترجیح جان لیجئے کہ ہر چیز کو شریعت پہ ٹٹولیں۔ اپنی یہ 10 سال 20 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی کو یا ظاہری دنیاوی کامیابیوں کو نہ دیکھیے۔ اگر آپ جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں اور آپ کی نمازیں جاری ہیں اور جمعہ جا رہا ہے، تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیڈران کسی بھی جماعت کے ہوں، یہ فقیر کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، مگر اس وقت لوگوں کو عقل کرنے کی ضرورت۔ اپنی آخرت ان لوگوں کے لیے خراب کر رہے ہیں کہ جن کے کوئی ایک پارٹی آئے، دوسرا آئے، تیسرا آئے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے پیچھے آج اتنی پاگل پناہ آ گیا ہے، اور یہ بھی ایک باقاعدہ ایک سازش ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری قوم کو آپس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ ارے بیوقوف، کوئی ایک حکومت میں آئے، دوسرے میں آئے، سب ایک ہی تھیلی کے، سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ شریعت پہ کون کتنا عامل ہے، کبھی تم نے سوچا ہے؟ دعوے سب کے، آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی پاورز ٹو بی ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق کسی ایک کا حلیہ بتا دیجئے، کسی ایک کا، دعوے کچھ بھی کرتے ہوں، اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ وقت وہ کرنے کا نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے سمجھو. حضرت غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابہ کے اندر ایک اختلاف کا موقع آیا اور ہوا مسئلہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، تو وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس گروہ کے ساتھ نہیں ہیں یا اس گروہ کے ساتھ نہیں ہیں؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی فتنہ آئے، فتنہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کنفیوز ہو جائے، اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے، تو تم اور اتنے کنفیوز ہو جاؤ، تمہیں سمجھ نہ آئے کہ حق کہاں ہے، تو بس اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو اور رو کے توبہ کیا کرو. یہ وقت عام نصیحت میں دوستوں کو یہی کرتا ہوں، اس وقت رجوع اللہ کا وقت ہے. اپنا وقت ان اختلافات میں ضائع مت کرو. بلا ضرورت بحثیں ہو رہی ہیں اور ٹاک شوز ہو رہے ہیں، سب بیکار کی باتیں، کچھ نہیں ہوگا. جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہو جائے گا، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے تمہارے اور ہمارے اعمال پہ جائے گا. جو اس سے رجوع کرے گا اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی. ہم جب اس سے کٹ جائیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، تو جو بھی ہمارے پہ مسلط ہوگا وہ عذاب ہوگا. جو بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، کوئی فوج کا آ جائے، کوئی ادھر کا آ جائے، کوئی قاضی آ جائے. دیکھ رہے ہیں کسی کو خوف خدا نہیں ہے. آج ہمارے اوپر والوں کسی کو مرنا تو ہے ہی نہیں کسی کو. بھائی ہم نے تو مرنا ہے نا. تو سب سے میری درخواست ہے کہ اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہی، چھوڑ دو. تمہارے کو کوئی قیامت کے روز نہیں پوچھے گا کہ اس پارٹی میں تھے یا اس پارٹی میں تھے. یا تم اپنی نمازیں ضائع نہ کرو، اپنی آخرت ضائع مت کرو ان کے پیچھے. تہمتیں ایک دوسرے پہ مت لگاؤ. جو حرکیں ہوتے ہو رہی ہیں یہاں، امت کا رونا اس واسطے آتا ہے کہ چھری خربوزے پہ گرے، خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان کس کا ہے؟ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت امت کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ اپنی آخرت سے ہاتھ دھو رہے ہیں اس وقت، تہمتیں لگا کے، غیبتیں کر کے، گالیاں دے کے. اور کس کے لیے؟ ملنا آخر کسی کو کچھ نہیں ہے. یہ تو سب ہوس والے نفسانی خواہشات ہیں. ہوس، سب کی اپنی ہوس ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کون بات کرتا ہے یہاں؟ امپلیمنٹ کون کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو؟ سب اپنی اپنی ہوس ہے سب کی. سب، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ کہہ رہا ہوں یہ پارٹی نہ وہ پارٹی، نہ فوج نہ عدلیہ فلانا، کوئی نہیں. یہ اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی رجوع اللہ کیجئے. اس وقت اللہ سے مانگیں، توبہ کیجئے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نہیں سمجھ میں آ رہی، ڈونٹ گیٹ انوالو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ یور انرجیز. آپ اپنے اپنے کام کریں، کاروبار کریں، کہیں جاب کریں، جو کریں آپ اچھا کریں، اپنا کام کریں. اپنے آپ پہ اپنے شہروں میں بدامنی پھیلا رہے ہیں. کوئی کسی کی گاڑی جلا رہا ہے، کوئی کسی کا اسکوٹر جلا رہا ہے. رستہ روکنا منع ہے. حدیث شریف میں بڑی وعید آئی ہے اس پہ کہ رستے میں بیٹھ جاؤ اور مسلمانوں کو تکلیف ہو. یہ جو آج وہ ایک مفتی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا آج جو صاحب اقتدار جب جاتے ہیں تو روڈوں کو روک دیا جاتا ہے. یہ حدیث شریف کے خلاف نہیں ہو گیا؟ اور پھر جب ہم اپنے احتجاج، آپ جو بھی کرنا ہے آپ اپنی جگہ کریں، پر مسلمانوں کا رستہ روک لیا، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ دیکھیں نا، آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. کسی مسلمان کی ملک کو آپ نے نقصان پہنچایا، کوئی بھی ہے، اس سے ارسپیکٹو. آپ نے یہاں تک کہ اسٹریٹ لائٹ توڑ دی ہے، سگنل توڑ دیا ہے، تو اور بڑا جرم اس واسطے کیونکہ وہ تو پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کے ٹیکس سے بنی تھی وہ چیز. تو آپ 22 کروڑ عوام کے گناہ گار ہیں اور اللہ کے گناہ گار ہیں. یہ سوچ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک عجیب پاگل پنا چڑھا ہوا ہے. نمازیں جاری ہیں مگر سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف، اس کے خلاف، یہ ارے یار، اچھا میں کہتا ہوں میں عبادات کا چھوڑ دو 1 منٹ یار، اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود یور فیملی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو. کس بیکار لایانی تو ہے نا کم از کم.
مگر ہم ایک عجیب پاگل پنے میں بہہ رہے ہیں سب. خدا کے بندوں میں سب کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس فتنے سے دور رکھیں. اور آپ چاہتے ہیں امت کا بھلا، آپ چاہتے ہیں ملک کا بھلا، تو اس کا حل کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، واللہ غالب علی امری. اللہ پاک اپنے ہمر پہ غالب ہے. تم جب اس کی نافرمانی کرو گے پھر کہتے ہو کہ رحمت اللہ کی آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر یہ بالکل عذاب نظر نہیں آ رہا ہمیں. مہنگائی یہ بھی ایک عذاب ہے. ہم ہر چیز ریزننگ کرنا شروع کر جاتے ہیں، جی وہ ریسیشن ہوگا، کرونا آ گیا، فلانا آ گیا. جس کو دینا تھا کرونا میں امیزون والوں کا بزنس ڈبل سے ٹرپل ہو گیا. جس کو دینا تھا اللہ نے ویسے دے دیا، جس کو نہیں دینا تھا وہ نیچے چلا گیا. اصل چیز کیا ہے؟ یہ اسباب نہیں، مسبب الاسباب. تو خدا کے بندوں اس ساری رگ مرول سے اپنے آپ کو دور رکھو. میں دیکھ رہا ہوں کہ خاندانوں میں لوگ ایک دوسرے کو بات کرنے کو تیار نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا عذر شرعی 3 دن سے زیادہ بات چیت اپنے کسی رشتہ دار سے روک دے تو اس کے اعمال پیش نہیں ہوتے. آگے پہ اتنی وعید ہے. اور ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یعنی چلو کوئی دین کا مسئلہ ہو نا تو واقعی انسان کو کھڑے ہو جانا چاہیے. افسوس ہے دین کے مسئلے میں ہماری غیرت نہیں جاگتی. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون ٹوٹتا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اللہ پاک کو عذاب دینے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے؟ وہ اس کو کتنی دیر لگتی ہے؟ یاد بھول گئے 2005 کو؟ تھوڑا سا اس نے جھنجھوڑا اور آپ نے دیکھا کیا مانسیرا اور کیا کشمیر اور کیا تباہی آئی. منٹوں سیکنڈوں میں کیا تباہی آئی. اتنی سی دیر لگتی ہے بس. آپ اللہ کو یہ کرونا کا دیکھا نہیں؟ یہ عذاب الہی ہے نا. کیا ہوا کرونا میں؟ آپ بتائیے کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. نہ پانی کی کوئی لہر آئی، نہ طوفان آیا، نہ بارش ہوئی. اللہ کا عذاب آ گیا نا کہ خود ہی لوگوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور کیسی اموات ہو گئی ہیں. تو اللہ پاک دکھاتا ہے کہ بھائی میں اپنے تم مسئلے کا حل چاہتے ہو میرے سے رجوع کرو. اب میری تم احکامات کی دھجیاں اڑاؤ گے اور پھر کہتے ہو کہ جی بڑی بڑی باتیں کرو گے، دعوے کرو گے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے دور رکھیں، رجوع الی اللہ کریں. نہ اپنی طبیعت خراب کریں، نہ انزائٹی کریں، نہ آپس میں لڑائیاں کریں. اس وقت امت کو جوڑ کی ضرورت ہے. ڈو وی ریئلائز کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمارا تو ایک ہی کرائٹیریا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملک پاکستان کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس واسطے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دین کی لیے فائدہ مند ہے. باقی تو ساری زمین اللہ کی ہے. عرض بہرحال یہی ہے کہ اس فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسی گفتگوؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج اس نے کیا کر دیا، آج اس نے کیا کر دیا. اور خدا کا نام ہے ایسے کوئی کام نہ کریں کہ جو امت کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. یہ سب کے لیے ہے. جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے. نہ کسی کے املاک کو نقصان پہنچائیں، نہ جو گورنمنٹ کی سوائز املاک کہلاتے ہیں ہم، اس کو آپ نقصان پہنچائے. کہ ان لوگوں کو کچھ پرواہ ہے؟ یہ بغیرت لوگ جب اگر کوئی وہ آتا ہے نا آخری زمانے میں، حکام جو ہے نا وہ اس طرح مال خرچ کریں گے جیسے مال غنیمت ہے، مطلب اپنا سمجھ کے. جس نے جو سرکاری افسر ہے حکومت میں، اس نے ایک تنکا بھی اپنی ذات پہ خرچ کر لیا اور اللہ کے یہاں حساب دے. اس نے حرام کیا. اور یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کون نہیں کر رہا؟ ہر کوئی. جس کو ذرا سی کوئی پاور ملتی ہے تو کوئی گورنمنٹ کی گاڑی بھگا رہا ہے، کوئی فلانا بھگا رہا ہے، اپنے گھر کے لیے استعمال کر رہے ہیں سب. ان لوگوں کو تو مرنا ہی نہیں ہے نا. اللہ کے بندو، ہم نے تو مرنا ہے نا. کبھی تم نے سوچا ہے یہ سب کے لیے؟ یہ سب کے لیے. میں تو اپنے جو جتنے دوست ہیں ان کو کہتا ہوں جو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تم کاغذ بھی کمپنی کا اپنے گھر کا سودا نہیں لکھ سکتے. تمہیں اختیار نہیں ہے. اٹ از ناٹ یور پراپرٹی.
कंपनी के टाइम पे फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, चहजा के यहाँ तो हम देखते हैं सारे, यानी मखलूक के पैसे पे गोल्फ कोर्सेज में गोल्फ खेले जा रहे हैं। ये कौन सा मुल्क का दिफा है? मखलूक के पहले पैसे में ज़ाती हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, मखलूक के पैसे में घूम फिर रहे हैं दुनिया में। ये सारा देखो, फात बिरुल यारुल अब्सार, तुम्हें कैसे उल्लू बनाया जा रहा है। और ये एक एक अल्लाह के आगे जवाब दे, एक एक चीज़ का। ये तो आज मतलब हर चीज़ अपनी ज़ात के लिए लोगों को मरवा देते हैं, क्या क्या करते हैं। मगर अगर हम भी उन लोगों के साथ खड़े होंगे तो क़यामत के रोज़ याद रखो, हम भी, हमारा हिसाब इनके साथ होगा। जिसने जिससे मोहब्बत की, क़यामत के रोज़ वो उसके साथ हिसाब होगा। तो ऐसे लोगों से मोहब्बत, हाँ, हमें एक किस्म के लोगों से मोहब्बत नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। कमी हर किसी में है, वहाँ दूसरे लोगों की 10,000 कमियां हमें एक्सेप्टेबल हैं, मगर जो एक कमी रखता है मगर अल्लाह और उसके रसूल की सूरत और शक्ल रखता है, उससे हमें बैर है, उसकी बात ना करो। असल में क्या है, असल हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं। अगेन मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, हमारी अवेयरनेस के लिए, हमारा अपना खुद अंदर से उजागर करने के लिए कि अपने आप को, ये फितना है, इससे बचाइए, अपने काम में लग रहिए, रुजू अल्लाह से दुआ कीजिए, उठो रात को तहज्जुद ना, मांगो अल्लाह से कि अल्लाह ये सब फितना है दूर फरमा, हमारी इस कौम की हिफाजत फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा। सारी दुनिया इस वक्त इस उम्मत के पीछे कैसे पड़ी है, यहूद व नसारा, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। और हम आपस में लड़ने में बैठे हुए हैं, किन चीज़ों पे, कि मर्सिडीज पे मैं चढ़ूंगा या वो चढ़ेगा, यही है ना आपस की। तो और इनके पीछे हम ख्वार हो रहे हैं। अल्लाह अकबर की, तो खुदा का नाम है, इससे अपने आप को महफूज रखें। ये भी दीन का और सहाबा का तरीका है। जैसे इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कल मैंने आपका अमर बताया कि नहीं समझ में आ रही तुम्हें, पीछे रहो, और कुछ भी कर रहे हो शरीयत को सामने रखो। और शरीयत ये भी, जैसे मैंने आप किया, आपने किसी का रास्ता रोक लिया और उम्मत के को तकलीफ पहुंची, याद रखो अल्लाह को जवाब दोगे।